سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی زوجہ محترمہ کا انٹرویو ہمارے پاس واٹس ایپ کے ذریعے سے پہنچا اور میں نے جو اس کا مطالعہ کیا اس کے اندر بہت ہی گہری باتیں تھیں، تو میں نے سوچا اس کو عوام تک پہنچانا چاہیے، اور انشاءاللہ اگر اس ویڈیو کو ہم مکمل سنیں تو یقین جانیے ہمارے گھر میں بھی سکون پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کو سنیں غور سے، اس پر عمل کریں، اور ہو سکے تو اس کو شیئر ضرور کریں تاکہ سب تک یہ آڈیو پہنچے اور سب کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو بھی اس کا اجر دے گا۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں اس ویڈیو کو۔ آپ ویڈیو کو پسند آئے تو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: مفتی صاحب نے تمام عمر اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری ہیں، انہیں عظیم کامیابی اس لیے بھی حاصل ہوئی کہ ان کو گھر میں آپ کا بھرپور تعاون حاصل تھا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ان کی کیوں کر مندو ممنون رہیں؟ جواب: شادی کے پہلے دن ہی میں نے طے کر لیا کہ میں اس طریقے سے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالوں گی کہ میرے شوہر اپنا سارا وقت دین کی ترقی و ترویج پر صرف کر سکیں۔ یہی امر میرے لیے بہت ثواب کا کام تھا۔ چنانچہ ہماری شادی ہوئی، کئی برس ہو چکے، آج بھی گھر کے تمام چھوٹے بڑے امور میں ہی دیکھتی ہوں۔ انہیں کسی گھریلو معاملے مثلاً سودا سلف لانے یا ملبوسات وغیرہ کی خریداری کے سلسلے میں پریشان نہیں کیا جاتا۔ اگر ٹیلی فون کی تار ٹوٹ گئی تو یہ مسئلہ بھی میں ہی حل کرتی ہوں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ مفتی صاحب دین کی اشاعت پر بھرپور توجہ دے سکے۔ اس موقع پر میں کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے بہترین اور مثالی شریک حیات سے نوازا۔ انہوں نے گھر میں اہل خانہ کو بہترین دینی و دنیاوی ماحول عطا کیا، اس پر میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ دوسرا سوال: شیخ الاسلام اکثر بیرون ملک دورے کرتے ہیں، آپ کو بھی کبھی ان کے ساتھ جانے کا موقع ملا؟ اگر ہاں تو آپ ان کے ساتھ کیسے وقت گزارتی تھیں؟ جواب: کئی بار میں ان کے ساتھ بیرون ممالک جا چکی۔ عموماً جب بھی ہم جہاز پر سوار ہوں، مفتی صاحب لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگتے ہیں، یعنی کتابیں وغیرہ مطالعہ کرتے ہیں یا لکھتے ہیں۔ جہاز کے اترنے تک اس پر کام جاری رہتا ہے۔ اس دوران میں تلاوت کلام پاک کرتی ہوں۔ ہوٹل پہنچتے ہی مفتی صاحب اپنی طے شدہ مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میں قرآن پاک پڑھتی یا اسلامی کتب کا مطالعہ کرتی ہوں۔ دراصل مطالعہ میرا مرغوب مشغلہ ہے۔ گھر میں چونکہ وقت نہیں ملتا، لہٰذا بیرون ملک دورے کے دوران میں خوب کتابیں پڑھتی ہوں۔ آج کل عربی سیکھ رہی ہوں تاکہ عربی کتب کا بھی مطالعہ کر سکوں۔ مجھے خریداری یعنی شاپنگ یا سیر و تفریح کا کوئی شوق نہیں۔ مجھے خواتین گھومنے پھرنے کی دعوت دیتی ہیں، لیکن مجھے ہوٹل کے کمرے میں رہنا پسند ہے۔ البتہ ہم کراچی میں ہوں یا لندن میں نماز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ مفتی صاحب کے ساتھ ضرور صبح کی سیر کرتی ہوں۔ شام کو مشین پر آدھا گھنٹہ پیدل چلتی ہوں۔ اسی دوران میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے پارے کا ایک جز ختم کر لیتی ہوں۔ بیرون ملک دورے پر جب مفتی صاحب کی مصروفیات ختم ہو جائیں تو عموماً ایک دن وہ زائد رکتے ہیں۔ مدعا یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے شہر کے قابل دید اور مشہور مقامات کی سیر کروا سکے۔ سوال: جب بچے بڑے ہو جائیں تو خواتین خانہ کو سستانے کا وقت مل جاتا ہے، اب آپ اپنا عام دن کس طرح گزارتی ہیں؟ جواب: میں ہر جمعرات کو ہیرا فاؤنڈیشن اسکول کے اساتذہ اور عملے کو لیکچر دیتی ہوں۔ کیمبرج اور ایجوکیشن سسٹم کی تعلیم دینے والا یہ اسکول دارالعلوم کراچی کی عمارت ہی میں واقع ہے۔ دوران لیکچر میں عموماً مفتی صاحب کی کتاب اصلاحی خطبہ سے اقتباسات پڑھتی ہوں تاکہ کام کا معیار پرکھ سکوں۔ دن کا میرا معمول مفتی صاحب کے اوقات کار سے ہم آہنگ ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچ سکے۔ معمول کچھ یوں ہیں: نماز فجر کے بعد ہم ہوا خواری کرتے ہیں۔ صبح 7:30 بجے ناشتہ کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب پھر 8 تا 10 بجے جماعت میں صحیح بخاری کی تعلیم دیتے ہیں، جبکہ میں گھریلو امور میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ مفتی صاحب 10 بجے گھر آتے ہیں اور 12 بجے تک اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ہیں، کتابیں اور مضامین لکھنا وغیرہ۔ 12 سے 2 بجے تک مفتی صاحب دفتر میں بیٹھتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد تقریباً 2:15 بجے ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ بعد ازاں تقریباً 3:30 بجے تک قیلولہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب پھر دفتر چلے جاتے ہیں۔ وہاں اساتذہ، طالب علم اور مہمان ان سے مختلف موضوعات پر گفت و شنید کرتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد مفتی صاحب گھر پر وقت گزارتے ہیں۔ نماز مغرب تک کا وقت اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے۔ مفتی صاحب زور دیتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ مل جل کر بیٹھیں۔
اس دوران متفرق موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں۔ نماز مغرب کے بعد مفتی صاحب عموماً تحقیق و تصنیف کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ کام نماز عشاء تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران مفتی صاحب کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی جاتی۔ نماز عشاء کے بعد سب اہل خانہ کھانا تناول کرتے ہیں۔ بعد از طعام مفتی صاحب 10-15 منٹ کے لیے کسی کتاب سے اسلامی واقعات پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اس وقت تمام پوتے پوتیاں اور نواسے موجود ہوں۔ اس مرحلے کے بعد مفتی صاحب پھر تصنیف و تعلیم کا کام کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ رات 12 بجے تک چلتا ہے۔ سوال: اس وقت مغربی تہذیب و تمدن نے ہمارے معاشرے پر یلغار کر رکھی ہے، آپ کے خیال میں مسلم خواتین کی اصلاح کے حوالے سے کیسے اقدامات ہونے چاہیے؟ محترمہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جواب: سب سے پہلے تو خواتین کی زیادہ سے زیادہ ایسی محافل منعقد ہوں جن میں انہیں ہر قسم کی دینی باتیں بتائی جائیں، خاص طور پر سلف صالحین کا طرز زندگی۔ یوں انہیں بھی تحریک ملے گی کہ وہ اپنے طرز حیات کو اسلامی اقدار و روایات کے مطابق ڈھال لیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اصلاح کا فریضہ نرمی و محبت سے انجام دینا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان ڈٹ لے کر دوسرے پر چڑھ دوڑے، یوں دوسرا زیادہ بغاوت پر اتر آتا ہے، جبکہ نرمی سے کی گئی بات ہمیشہ اثر کرتی ہے۔ لہٰذا کوئی خاتون دینی تعلیمات سے آگاہی رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حلقے احباب یا محلے میں ایسی محفلیں باقاعدگی سے منعقد کریں جن میں خواتین کو اسلامی باتیں بتائی جائیں۔ ایک عورت بچوں کی پرورش کرتی ہے، لہٰذا اسے خاص طور پر دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہونا چاہیے۔ یوں وہ اسلامی طرز حیات کے مطابق اولاد کو پالتی پوستی اور انہیں مغربی تہذیب کی برائیوں سے بچا کر رکھتی ہے۔ سوال: آج کل معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے، آپ کے نزدیک کامیاب اور خوشگوار شادی کا راز کیا ہے؟ جواب: خوشگوار زندگی کا ایک اہم گن یہ ہے کہ بیوی شوہر کی پسند یا ناپسند کو سمجھتی ہو، یوں میاں بیوی کے تعلقات میں مضبوط اور اعتماد آتا ہے۔ آج کل یہ رواج ہو چکا ہے، بیوی جب باہر جائے تو نئے کپڑے پہن اور میک اپ کر کے نکلتی ہے، دوسری طرف جب گھر میں رہے تو سادہ کپڑے سے بدن کرتی ہیں اور عموماً بناؤ سنگار سے بے توجہی برتتی ہے۔ اس کے بدن سے پیاز و لہسن کی بو آتی ہے، حالانکہ بیوی کا چلن الٹا ہونا چاہیے، وہ گھر سے نکلے تو باحجاب ہوں اور سادہ لباس پہنے، جبکہ گھر سے اسے شوہر کی خاطر بن سنور کر بن رہنا چاہیے۔ اس طرح گھر میں صحت مند اور خوشگوار ماحول جنم لیتا ہے۔ سوال: آپ کو شیخ الاسلام کی کون سی عادات پسند ہیں؟ جواب: مسکراتے ہوئے، مجھے ان کی تمام عادتیں پسند ہیں۔ ماشاءاللہ، در حقیقت میرے رشتہ دار اکثر مذاقاً مجھے کہتے ہیں، ہم نے آج تک ایسی بیوی نہیں دیکھی جو اپنے شوہر کی باتیں اتنی توجہ و غور سے سنتی ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں بہترین جوڑا بنایا۔ شاید وجہ یہ کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا بھلا چاہتے ہیں اور ثواب کمانے کی خاطر کام کرتے ہیں۔ سوال: ہمارے معاشرے میں بہت سی غیر اسلامی رسومات و رواج پا چکی ہے، کرپشن کا بھی دور دورہ ہے اور اشیاء اکٹھی کرنے کی حوث بڑھ رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ایک مسلمان اپنے آپ اور گھر والوں کو کیسے محفوظ و معمول رکھے؟ جواب: اگر ایک خاندان دینی تعلیمات سے آگاہی اور نیک و بد میں تمیز رکھتا ہے تو وہ بآسانی دور حاضر کی تمام برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اخلاقی برائیاں ہر دور میں ہوتی ہیں اور ان سے بچ کر طریقے پر چلنا ہی ایک مسلمان کا اصل کام ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک گھر میں سب سے اہم کردار ماں کا ہوتا ہے، وہ چاہے تو پورے گھر کا ماحول اسلامی یا غیر اسلامی بنا سکتی ہے۔ ایک بار دورہ انگلستان کے دوران ایک مسلم گھرانے میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ وہاں مقیم بچیوں کو پاکستانی بچوں سے زیادہ مصنوع دعائیں یاد تھی۔ خواتین اور لڑکیاں باحجاب رہتی، تمام مرد باقاعدگی سے اسلامی فرائض ادا کرتے۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ انگلستان کے آزاد ماحول میں رہائش پذیر ہیں، اس کے باوجود آپ کا طرز زندگی 100% اسلامی ہے، یہ کرشمہ کیوں کر ظہور پذیر ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کا ماحول ہمیشہ سے مذہبی رہا ہے۔ دراصل دینی گھریلو فضا میں پلتے بڑھتے بچے بیرونی منفی اثرات سے محفوظ رہتے ہیں، لہٰذا اگر والدین اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں تو ان کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ ماضی کی طرح آج بھی اسلامی تعلیمات پر چلنا بہت آسان ہے، بس مسلمان میں خود اعتمادی اور ارادہ ہونا چاہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو ضرور کمنٹ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ تو چلیے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور ہمارے چینل سبسکرائب کیجیے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک